السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جرمن کے ایک جادوگر ہے جو قرآن مقدس کو چیلنج کرتا ہے، لیکن جیسے اس نے قرآن مقدس کو چیلنج کیا، اس شخص کے سامنے یعنی جادوگر کے سامنے ایک شخص قرآن مقدس کی چند آیت پڑھتا ہے۔ اب لیکن جیسے ہی چند آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس جادوگر کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم آپ کو اس پوری ویڈیو کو آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح جرمن جادوگر کی حالت خراب ہو گئی جب اس کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے آپ اس کو سن لیجئے، پھر اس کے بارے میں اس ویڈیو کی تحقیق کے بارے میں بتائیں گے کیا اس ویڈیو کا کیا معاملہ ہے۔ بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلون الشياطين على ملك سليمان وما كفر۔ معزز سامعین کرام، بتایا یہ جا رہا ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہا ہے، اور اس ویڈیو میں یہی دعویٰ کیا گیا کہ یہ جرمن کا جادوگر ہے اور اس نے قرآن مقدس کو چیلنج کیا ہے۔ اب کیا چیلنج کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے تمامی ریسرچ کی لیکن اس کے حوالے سے یہ نہیں ملا کہ اس نے قرآن مقدس کو کیا چیلنج کیا۔ بہرحال جب اس کے سامنے قرآن مقدس کو پڑھا گیا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اپنا منہ کو طرح طرح سے بگاڑنے لگتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہوتا نہیں بھائی، اس نے قرآن مقدس کو چیلنج تو کر دیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے وہ بھی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے کہ جب اس نے قرآن مقدس کو سنا تو پیارے اسلام بھائی سنتا ہی رہ گیا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ یہ آخر یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی کتاب ہے، یا میرے سامنے کیا چیز پڑھی جا رہی ہے۔ جب اس نے قرآن مقدس کو سنا تو پھر اس کے بعد میں جو ہوا وہ آپ دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے۔ يعلمون الناس سحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تكفر فيتعلمون إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیا اور اس نے قرآن مقدس کو جیسے ہی سنا یہ کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے یہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ اب جیسے شروعات میں اس کے سامنے قرآن مقدس پڑھا، اس کی حالت خراب ہونے لگی، لیکن اس نے قرآن مقدس کو جیسے ہی سنا اس کے دل پر اثر کرنے لگا۔ پیارے اسلامی بھائیو، قرآن مقدس کا یہ بہت ہی بڑا یہ معجزہ ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ جو بھی سنتا ہے وہ سنتا ہی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ طرح طرح سے قرآن مقدس کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن قرآن مقدس کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مذہب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چیلنج تو کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر گیری ملر تھا، امریکہ کا رہنے والا، اس نے بھی قرآن مقدس کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ میں قرآن مقدس میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور نکال دوں گا۔ ایسا ہی ہوا کچھ ایسا کہ امریکہ والوں نے کہا کہ ہم تمہیں اتنا ڈالر دیں گے کہ تم کھاؤ گے، تمہاری اولادیں کھائیں گی۔ ہماری شرط یہ ہے کہ تم قرآن مقدس کے اندر ایک ویکنس پوائنٹ نکال دو، ایک غلطی نکال دو، ہم تم کو اتنا مال و دولت دیں گے کہ تم زندگی بھر تم کھاؤ گے، تمہاری اولاد کھائے گی۔ وہ اتنا ڈالر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ مال کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر گیری مریل نے بھی کہا کہ میں قرآن مقدس میں غلطی نکال دوں گا۔ 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا۔ 1 مہینے تک وہ کمرے میں داخل ہو گیا، کمرے میں بند ہو گیا اور قرآن مقدس کو پڑھنا اس نے شروع کیا۔ اب جیسے اس نے الحمد شریف پڑھا، اس کی تشریح کو پڑھا، اس کے ترجمے کو پڑھا تو سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کتاب میں غلطی نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب کسی دنیا دار کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں نکالی جا سکتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، بالآخر جب 1 مہینہ ہوا، 1 مہینہ ہونے کے بعد میں وہ باہر آیا۔ امریکہ کے جو مخالف لوگ تھے، مذہب اسلام سے مخالفت رکھتے تھے،
بتاؤ تم نے کیا کیا، کیا قرآن مقدس میں تم نے کوئی غلطی نکالی ہے؟ اس نے کہا کہ میں غلطی تو نہیں نکال سکتا، کہ میں اپنے دل سے کفر ضرور نکال سکتا ہوں۔ کہ کیا مطلب یہی ہے کہ میں قرآن مقدس کو غلطی نہیں نکال سکتا، کیونکہ کسی دنیا دار کی کتاب نہیں ہے، کبھی اس میں نکالی جاتی ہے جو دنیا دار کی کتاب ہوتی ہے۔ یہ دنیا دار کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کہ کیا مطلب یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کسی نے قرآن مقدس کو چیلنج کیا، کبھی کسی نے قرآن مقدس پر انگلی اٹھائی، لیکن جو قرآن مقدس کو سنتا ہے وہ سنتا ہی رہ جاتا ہے، اور سننے کے بعد میں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جرمن کا جادوگر ہے، اس نے بھی قرآن مقدس کو سنا تو اس کی حالت بگڑنے لگی، اور جب حالت بگڑنے لگی کچھ ہی دیر کے بعد میں پھر ہم نے اس کا ویڈیو کو دیکھا تو یہ کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن مقدس کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے، اور آپ تمامی حضرات کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ باکس میں مجھے آپ ضرور بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ہدایت عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمامی دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔